اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں سے استغفار کی جتنی اہمیت کے بارے میں بات کروں مجھے لگتا ہے کہ وہ کم ہوگی، لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دوں گی۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں استغفار پڑھنا چاہیے کہ درود پاک؟ دیکھیں، بات ہے کہ آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں اور پھر نیک کام بھی وہ افضل ترین جس میں درود پاک اور استغفار ہو، اور پھر تیسری بات یہ کہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، تو کیا ہی بات ہے۔ ہمیں قرآن پاک میں استغفار درود پاک دونوں کو پڑھنے کا حکم ملتا ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ غیر مذہبی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی درود پاک پڑھے گا تو اس کا بھی قبول ہو جائے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو نان مسلم بھی اگر درود پاک پڑھے گا تو پھر وہ نان مسلم نہیں رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے کیا زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی بات پر فوکس کیا جائے کہ درود پاک پڑھیں کہ استغفار پڑھیں، تو ٹرسٹ می آن دس، جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی بخشے جائیں گے، آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی۔ ہمیں حدیث ملتی ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ لیکن دیکھیں، جس طرح درود ابراہیمی ہے، وہ اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اب وہ آپ 5 10,000 مرتبہ نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ کو چاہیے کہ کوئی ایسی ایک چیز ہو جو کہ قرآن سے بھی ثابت ہو اور آپ کی مدد بھی کرے، تو وہ استغفار ہے، جو کہ بہت بہترین ہے۔ اور یہ تعداد آپ کی گھنٹوں میں، 1 گھنٹے میں اگر 15 منٹ کے سیکشنز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس 4 سیکشنز بنتے ہیں 15 منٹ کے۔ اگر کسی انسان کو 15 منٹ لگتے ہیں استغفار کی 1000 مرتبہ تسبیح کمپلیٹ کرنے میں، تو ٹرسٹ می آن دس، 1 گھنٹے میں 4000 ان کا استغفار ہو گیا۔ اور ساتھ میں درود پاک نہیں چھوڑنا۔ میں ہمیشہ اس کی اہمیت کے اوپر بات کرتی ہوں، کیونکہ درود ابراہیمی جو ہے، جب آپ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں شیطان آپ کو بہکاتا ہے، اور بہکانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر آپ بار بار اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، شیطان سے برداشت نہیں ہوتا، تو وہ آپ کے سامنے ایسے معاملات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں، ہم ذکر اذکار کر رہے تھے، ایک دم غصہ آ جاتا ہے، لیکن درود پاک واحد ایک ایسی چیز ہے، اسپیشلی درود ابراہیمی، جو زبان میں مٹھاس ایڈ کرتی ہے اور آپ کو بچاتی ہے۔ جتنا آپ درود پاک کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ آپ اگر کسی رانگ وے پہ چلے بھی جائیں گے تو واپس آ جائیں گے۔ سو ٹرسٹ می آن دس، استغفار بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھیں۔ زیادہ تعداد ہو جاتی ہے استغفار کی، ایزیلی ہو جاتی ہے، لیکن درود پاک آپ نے نہیں چھوڑنا، اس کا ٹارگیٹ 1000 تک ہی رکھیں، اور اس سے زیادہ کر لیں تو اور اچھی بات ہے۔ تو چلیں، اب استغفار کے اوپر بات کرنی ہے تو استغفار کے کچھ واقعات میں بیان کرتی ہوں آپ لوگوں سے۔ ایک میری بہن ہے سعدیہ فیاض، ان کی ایک جاننے والی آنٹی ہیں، اور میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، بہت خوش مزاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ ان کا یہ واقعہ تھا کہ ان کی آنکھیں جو تھیں، ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی تو آنکھیں یعنی بالکل خراب ہیں، آپ اپنی بالکل آئی سائٹ لوز کر دیں گی۔ تو وہ بیچاری بہت پریشان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی۔ جب ان کو یہ بات پتہ لگی تو تھوڑا سا ہوتا ہے نا، ہم انسان ہیں نا، ہم تھوڑے سے کوئی اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سوچ کے، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، میں تو فلاں وقت میں یہ کام کر رہی تھی، ابھی ایسا میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ایسے کیا گناہ ہے جو ہمارے آگے۔ تو انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب 1 ماہ بعد واپس ڈاکٹر کے پاس گئیں، اور جب ڈاکٹر نے کا شاید آنکھوں کا آپریشن کرنا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے پہلے ان کا دوبارہ سے چیک کیا ان کی آنکھوں کو۔ تو جب ان کی آنکھوں کو انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے حیران رہ گئے، رپورٹس آئیں، انہوں نے کہا آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی۔ ڈاکٹرز نے کہا آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اور وہ جو مسئلہ تھا وہ اب نہیں ہے۔ تو وہ جب بہن گھر آئیں تو انہوں نے دیکھا کیلنڈر پہ، انہوں نے دن وغیرہ کاؤنٹ کیے اور دیکھا کہ میں نے کتنے دنوں تک استغفار پڑھا۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے تقریباً 1.25 لاکھ مرتبہ اس پورے ٹائم پیریڈ میں استغفار کمپلیٹ کیا تھا۔ اب یہاں میں آپ لوگوں کو کوئی تعداد مخصوص نہیں بتاؤں گی کہ آپ 1.25 لاکھ کمپلیٹ کریں تو منتیں پوری ہوں گی آپ کی، نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گی، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بس یہ بات ہے، اور کمبینیشن جو آپ کو بتا دیا۔ تو استغفار کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بہن کا واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ رات کا دوپہر تھا اور ان کی گاڑی خراب ہو گئی، بہت پریشان ہوئی کہ کیا ہوا، پھر بھی صبر کیا، اور کہتی کچھ سمجھ نہیں آیا تو استغفار اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ گھبراہٹ اتنی بڑھ گئی کہ استغفار پڑھتے پڑھتے ابھی کچھ ہی پل ہوئے تھے کہ کہتی ہیں کہ ہماری جو
مسئلہ ہوا تھا رات کا، پہر میں گاڑی خراب ہوئی تھی، اس کو ہم نے اسی وقت وہیں چھوڑا، ہم لوگ گھر آئے اور بالکل اس کے کچھ 1 گھنٹے کے اندر ہماری گاڑی بھی خیریت سے صحیح سلامت گھر آ گئی۔ تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے استغفار فوری مدد کرتا ہے آپ کی۔ پھر اس کے بعد ایک بہن کا میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، جن کی جاب میں غلطی تھوڑی ان کی بھی تھی، لیکن باقی عملے کی بھی غلطی تھی، پر وہ بچ گئیں، ان کو عزت ملی۔ تو استغفار کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے کامنٹس مجھے آتے ہیں کہ ہمیں فائنینشیل ایشو ہے، ہم فائنینشیل حالات اپنے کیسے بہتر کریں۔ تو دیکھیں، اس کا ایک سب سے چھوٹا سا میں بنیادی ایک مقصد آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی، جو ہم سب کا، اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا وہی مقصد تھا۔ وہ الگ بات ہے، پھر ہم فرقے میں ڈیوائیڈ ہو گئے، مذہبوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تو ہم سے اوت لیا تھا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ خاص طور پہ شریک والا جو ورڈ ہے، یہ تو ہم سب نے کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے، پھر کوئی ہندو مذہب میں پیدا ہوا، کوئی کرسچن میں ہوا، کوئی مسلمان ہو کے بھی کفر کر بیٹھا، یہ ساری بات کی باتیں، اور جس کو اللہ توفیق دے بے شک۔ لیکن اگر ہم اپنا جو مقصود حصول ہے وہ ہم آخرت کو بنا لیتے ہیں تو دنیا ذلیل ہو کے آپ کے پاس آتی ہے۔ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، میں پہلے بھی اس کو کوٹ کر چکی ہوئی ہوں۔ تو آپ اگر اسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیں گے، ٹرسٹ می آن دس، آپ کے پاس خود ہی یہ پیسہ، روپیہ، دولت ذلیل ہو کر آئے گی۔ حدیث میں ذلیل کا لفظ ہے کہ دنیا ذلیل ہو کے آپ کے پاس آئے گی، تو حدیث میں اگر اتنا بڑا لفظ ہے تو میں یقین کرتی ہوں کہ پھر کوئی چیز نہیں رہ جاتی نا جو آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بادشاہ تھے، حکمران تھے، جو بہت اچھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، پھر ایک دم زوال کیوں آیا؟ اسلام سے دوری پہ آیا نا۔ مقصود حصول ان کا آخرت نہیں دنیا بن گئی تھی۔ تو ایک تو بات یہ ہوگی، لیکن جتنا زیادہ استغفار آپ پڑھتے ہیں اور جتنا زیادہ جو آپ کی فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں، آپ کے مالی حالات میں جو پرابلمز ہوتی ہیں، جتنی جلدی وہ سالو ہونے لگ جاتی ہیں نا، آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ میں اگر اپنا ایک ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا شیئر کروں، تھوڑا سا فنی ہے بٹ چلیں کر دیتی ہوں، کہ جب مجھے میری بہن نے یہ واقعہ بتایا، میری بہن سعدیہ نے جب یہ واقعہ بتایا ان آنٹی کا جن کا آنکھوں کا مسئلہ ہوا تھا، تو میں بڑی تھرل تھی۔ اس ٹائم میرے کوئی بڑے بڑے مقصد نہیں تھے کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، کس طرف، کوئی بڑا مقصد نہیں تھا میرا۔ بس یہی مقصد تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں گھومتی پھرتی رہوں، آؤٹنگ پہ جاؤں، پاکستان گھوموں، ان سب چیزوں میں۔ باہر کی تو بہت دور کی بات، پاکستان گھومنے کا شوق، اس طرح کا آؤٹنگ کا بہت شوق تھا تب۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا گول نہیں تھا زندگی میں۔ ساتھ ساتھ پڑھائیاں چل رہی ہوں الگ بات ہے، لیکن یہ ایک میرا گول تھا۔ تو جب میری بہن نے مجھے یہ بات بتائی اور میں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، تو آپ یقین نہیں کریں گے، میرے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مجھے کہیں گے خود سے کہ تم ہمارے ساتھ ناردرن ایریاز چلو، وہ مجھے ناردرن ایریاز لے کر گئے اپنے ساتھ۔ اور میری امی مان بھی گئیں، کیونکہ عموماً میری امی اجازت نہیں دیتی تھی ان چیزوں کے لیے۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں، الاؤڈ نہیں کرنا، لڑکی اکیلی نہ جائے، اور ہمارے اس طرح کچھ سسٹم تھا، لیکن وہ مان گئیں بالکل، اور بڑا اچھا فیملی ٹرپ رہا میرا ان کے ساتھ۔ تو سب لوگ حیران بھی تھے کہ میں چلی کیسے گئی ان کے ساتھ۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جو میری چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں استغفار جب میں پڑھ رہی تھی اس ٹائم پہ، اللہ تعالیٰ نے میری وہ پوری کی۔ اور بھی بہت سارے، میرا یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شر سے بچایا، لیکن اس ٹائم کے لیے جو ایک کہتے ہیں نا چٹکی سے آپ کو رزلٹس نظر آئیں، پرومپٹ رزلٹس، ریپڈ رزلٹس، فوری رزلٹس، وہ مجھے تو فوراً نظر ایک دن میں نظر آ جاتے تھے۔ میرا جو کھانے کا دل کرتا تھا وہ میرے پاس آ جاتا تھا۔ میری اتنی بڑی بڑی خواہشیں تو تب تھی ہی نہیں کہ مجھے کیا چاہیے، کیا بننا ہے۔ تب کہاں انسان کو ہوش ہوتی ہے، انسان اپنی ایک وہ لڑک پن کے ٹائم میں ایسا انوالو ہوتا ہے، اس کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا میں نے کتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے، یا کیا کرنا چاہیے تھا مجھے۔ خاص طور پہ جو سب سے بڑا دکھ انسان کو لگتا ہے، وہ جو درود پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلا جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ رہتا ہے کاش میں یہ پہلے شروع کر لیتا یا کر لیتی، کاش میں یہ پہلے شروع کر لیتا۔ استغفار بھی مجھے یاد ہے جب میں نے اس ٹائم پڑھنا شروع کیا اور میں جب اتنے ریپڈ رزلٹس ایک دن میں دیکھے تو میں بہت خوش ہوئی۔ اور اس ٹائم ایک ایسا وہ ٹائم ہوتا ہے انسان کا کہ اس کو ریپڈ رزلٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ جوانی میں انسان بڑا بے صبرا ہوتا ہے، تو وہی چیز میرے ساتھ بھی تھی۔ اور اب جب میں تھوڑا سا اپنے اس ٹائم کو انالیسس کرتی ہوں اس کا، تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ جو وقت تھا میرا جس کو میں نے گزارا، اور جو میری خواہشات تھیں، معصومانہ کہہ لیں، بچکانہ کہہ لیں، چائلڈش، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس ٹائم پوری کر دیتے تھے۔
تو یہ سب جب ملتا تھا مجھے اس وقت، تب مجھے ریئلائزیشن ہی نہیں تھی کہ مجھے اور کیا مانگنا چاہیے تھا، مجھے اپنی آخرت کے لیے کیا مانگنا چاہیے تھا۔ اس دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کا نام دیا۔ بہرحال یہ اپنی لائف کا چھوٹا سا واقعہ اس لیے شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، بے شک جو ملا وہ اللہ تعالیٰ کا کرم، جو نہیں ملا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم۔ تو آپ کے اس لحاظ سے جو بھی آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، آپ استغفار کا ورد شروع کریں۔ ٹرسٹ می آن دس، استغفار سے بگڑی بن جاتی ہے، یہ میں نے ایسے ہی ٹائٹل نہیں لکھ دیا۔ استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی کے معاملات مکھن ملائی کی طرح ہو جاتے ہیں، اسموتھ، اور جتنا زیادہ آپ کی زندگی ترقی کرتی ہے۔ لیکن ایک بات میں پھر کہوں گی، بار بار کہوں گی، جب بھی میں استغفار کی فضیلت بیان کروں گی، پلیز استغفار پڑھنے کے چکر میں درود پاک پڑھنا مت چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہم بار بار، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں فریکوینٹلی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، 5,000 6,000 ہزار، کبھی تو 10,000 دفعہ بھی استغفار کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملات، جیسے غصہ آ جانا، کسی سے لڑائی ہو جانا، یہ کامن سمٹمز ہیں جو آتے ہیں، اور پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ آپ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ایک دم آپ سے گناہ ہونے لگ رہے ہیں، یہ کیا چکر چل رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا انسان کو۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ شیطان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ اتنی معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ سے، چلو اس کو کوئی نہ کوئی طریقے سے بہکائیں۔ لیکن جب آپ درود پاک شامل کر لیتے ہیں تو اگر آپ کہیں ہلکا سا بہک بھی جاتے ہیں تو آپ واپس آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پر۔ آپ کا ایمان، اللہ تعالیٰ اس کی جو پیک ہے، اگر وہ ہلکی سی ٹوٹ بھی جاتی ہے، جیسے اگر میں ہمارے ایمان کو ایک برف کے پہاڑ سے اگزامپل دوں، مثال دوں، اور اس کی ہلکی سی چوٹی فرض کریں ہمارے غصے کی تپش سے پگھل بھی جاتی ہے اگر، تو وہ درود پاک پڑھنے سے واپس چٹان کھڑی ہو جاتی ہے ایمان کی۔ میں نے جیسے ہمیشہ کہتی ہوں برسیسا کا واقعہ، اور بہت سارے نیک لوگ جو کہ بڑے بڑے گمراہ رستوں پہ چل چکے ہیں، ان کے حالات سن کے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، ہمارے ایمان پروٹیکٹ کرے۔ ابھی بھی کون سا ہم پرفیکٹ ہیں، لیکن ہم پھر بھی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ایٹ دا اینڈ ہماری کوششیں ہی اللہ نے دیکھنی ہے۔ تو پلیز استغفار سے درود پاک پڑھنا مت چھوڑیے گا۔ ہمیشہ میں نے ایمفیسائز کیا ہے جو لوگ درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتے ان کی لائف سٹیبل رہتی ہے، گناہ کے رستے پہ جاتے بھی ہیں تو واپس مڑ کے آ جاتے ہیں، بہترین توبہ کے ساتھ واپس آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ پسند آتی ہے ہماری، وہ غلط کام کی طرف نہیں جاتے، جا بھی رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ مشکلیں پریشانیاں تو ویسے حل ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو فائنینشیل پرابلمز ہے یا جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، صحت کا، جس بھی چیز کا، پلیز استغفار درود ابراہیمی کو ایڈ کر لیجئے، اور درود پاک پلیز مت چھوڑیے گا۔ بہت سارے لوگ اوور ایفیشینٹ ہو کے استغفار کے چکر میں کہ ہمارے کام بن رہے ہیں درود پاک چھوڑ دیتے ہیں، پھر آہستہ سے ایک دم ان کو جب یو ٹرن ان کا آتا ہے لائف میں تو پھر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پلیز پلیز ٹرسٹ می آن دس، استغفار کے ساتھ درود پاک نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ استغفار پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک آپ نے نہیں چھوڑنا، پلیز نہیں چھوڑنا۔ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ نماز وغیرہ تو ساتھ اس کے چلنی ہی چلنی ہے، قرآن کی تلاوت تو چلنی ہی چلنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔